استغفار کے اتنے فائدے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے شاید استغفار ہم صرف گناہوں کے معافی کے لیے کرتے ہیں، شاید اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر میرا گناہ نہیں اس کا مطلب میں استغفار بھی نہ کروں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی گناہ انبیاء سے نہیں ہوتے، میں نے شروع میں بتا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ خود قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، واستغفر اور استغفار کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ کیونکہ استغفار جہاں انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، استغفار جہاں انسان کو گناہ دھوتا ہے، وہاں استغفار کے اتنے فائدے ہیں۔ یہ استغفار انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، اور یہ استغفار انسان کے دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی درست رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں واقع آتا ہے، ایک شخص آیا ان کے پاس اور مسئلہ پوچھنے لگا، کہا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے ہر طرف، خشک سالی ہے، کوئی دعا بتائیے ہم کریں تاکہ یہ بارشیں ہو جائے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استغفار کیجئے، فرمایا کہ استغفار کریں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتائیے ہم پڑھیں تاکہ اولاد ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ استغفار کیجیے۔ ایک اور شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت تنگی ہے، مال نہیں ہے، کوئی بتائے دعا وغیرہ ہم کریں تاکہ مال میں فراوانی آ جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کیجیے۔ مجلس میں ایک شخص تھا، اس نے حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، یہ لوگ آ رہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی کہہ رہے بارش نہیں ہو رہی آپ کہہ رہے استغفار کیجیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے استغفار کیجیے، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بات کی طرف کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے میری قوم اپنے رب کا استغفار کیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے۔ استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے فائدے اپنے قوم کو بتائے، کہا انہ کان غفارا۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یہ تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا جو فائدہ نقد جو دنیا میں ملنے والا فائدہ ہے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، بارشیں برسے گی، رحمت کی بارشیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کا یہ دوسرا فائدہ بتایا۔ تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال دے گا تمہیں۔ استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اموال سے تمہیں نوازے گا۔ اور چوتھا فائدہ وَبَنِينَ، فرمائے اور بیٹے دے گا، نرینہ اولاد دے گا تمہیں۔ استغفار کا فائدہ ہے۔ یہ تو نقد فائدے جو دنیا میں ملے، فرمائے اسی پہ اکتفا نہیں ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور قیامت والے دن اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ گناہ بھی معاف ہو رہے، لیکن انسان کی مالی مدد بھی ہو رہی ہے، اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی مدد سے دے رہا ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہے، معیشت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، انسان کی گھریلو زندگی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سب استغفار کے فائدے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قرآن میں آتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قوم اپنے رب کا استغفار کیجئے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی مدد سے ایک تو بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور استغفار کی مدد سے تمہاری قوت بڑھائے گا، استغفار کی مدد سے تمہاری قوت بڑھائے گا۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بجا استغفار کا حکم دیا، استغفار کرے اپنے رب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا چلتے پھرتے استغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا استغفار۔ تو لہٰذا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ استغفار اس کو اپنے معمولات کا قصہ بنانا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات، کوئی بھی استغفار کے کلمات انسان صبح شام اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، اس کے فائدے کیا ہے؟ ایک تو انسان کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ معیشت پہ اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان کے دل کا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ اور ہم وقت انسان اپنے رب کے ساتھ مصروف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی مدد کی جائے گی، اور مال آتا ہوگا، اولاد آتا ہوگی۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ استغفار کوئی مشکل عمل نہیں، میں نے آپ سے کہا استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی بھی استغفار کے الفاظ انسان اٹھا لے، اور بجائے اس کے کہ انسان فارغ اوقات میں بیٹھ کر غیبتوں میں مصروف ہو جائے، فارغ اوقات میں بیٹھ کر کسی کے خلاف سوچے، کسی سے حسد کرے، کینہ کرے، ان کاموں کے بجائے اگر انسان اپنے معمولات کا حصہ بنا دے، چلتے پھرتے راستے میں جا رہے انسان فارغ جا رہا ہے، کہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں، تو انسان استغفار کو اپنا ایک معمول بنا لے۔ اس پہ نہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے ثمرات بہت زیادہ ہے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ انسان ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے، مالی پریشانیوں سے، گناہوں سے انسان محفوظ رکھتا ہے۔ تو اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ 70 دفعہ سے زیادہ، حدیثوں میں آتا ہے 100 دفعہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ تو اسی لیے ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے، خود کی گھر میں یہ معمول بنانا چاہیے کہ فارغ بیٹھے ہو، سفر کر رہے، راستے میں آ رہے جا رہے، آفس آتے جاتے ہوئے، گھر آتے جاتے ہوئے انسان استغفار کو اپنا معمول بنا لے، استغفر اللہ، کچھ نہ کچھ استغفار کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لے۔ اس سے انسان کافی حد تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور باقی بھی دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔